اب اس میں یہ کہ جیسے میں نے بات کی اور شاید میں نے یہ ذکر بھی کیا کہ اللہ نے ایک ڈریم میں مجھے بتایا کہ تم جو موویز میں دیکھتے ہو نا، دجال اس کو ریالٹی میں کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو موویز میں ٹائم ٹریول کا بھی دکھایا جاتا ہے۔ تو اب اگر ٹائم ٹریول دکھایا گیا تو وہ پھر دجال اس ٹائم ٹریول کو بھی کر سکتا ہے۔ اور ایک ڈریم میں نے پھر آپ کو یعنی ابھی میں نے شاید بات بھی بتائی کہ جو غزوہ ہند یا ورلڈ وار 3 ہے اس میں کہیں نہ کہیں پیچھے دجال کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، اور اللہ اس کو پھر کئی سال کے لیے قید بھی کر دیتا ہے۔ تو جب وہ قید ہو جاتا ہے تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ دجال اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کے لیے ٹائم ٹریول کر کے پیچھے چلا جائے 1400 سال پہلے، اور جب وہ ٹائم ٹریول کر کے پیچھے جاتا ہے تو وہ ساری پاورز اپنے ساتھ نہ لے کے جاتا ہو، یعنی اس کی جو پاورز ہیں وہ لمیٹڈ ہوں اس طرح سے۔ تو وہ ہو سکتا ہے وہ جو حدیث میں چیز ایک بیان ہوئی ہے وہ دجال کے ٹائم ٹریول کر کے پیچھے چلا گیا ہو، لیکن چونکہ اس کو پتہ نہ چلا ہو کہ وہ کس زمانے میں آ گیا ہے، تو وہ پھر جب صحابہ وہاں پہ اس جزیرے میں پہنچے تو دجال نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا یہ نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں، یعنی اس نے ہو سکتا ہے اندازہ لگایا ہو کہ وہ اس وقت کس زمانے میں آ کے تو پہنچ گیا ہے۔ تو واللہ عالم اس طرح سے کچھ ہوا ہو اور وہ ٹائم ٹریول کر کے پیچھے چلا گیا ہو، اور یہ پاسبل ہے۔ کبھی کبھی جو آپ کے ساتھ آپ کے ڈریمس کو اسپریڈ کرتے ہیں ان میں کچھ کانفلکٹ ہوتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو کیا دجال کا جادو ان پر کوئی انفلوئنس ہے ان قسم کے واقعات میں؟ اب جو دجال ہے نا وہ تو یعنی اسی کھوج میں ہی رہتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کیسے ہمیں کنفیوز کر سکتا ہے، اور جو ڈریم سے زیادہ بلیو کرتے ہیں ان کو وہ دجال زیادہ یعنی کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کی فیملیز کے بھی کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ کی رحمت اور اس کی مدد بھی ہوتی ہے۔ تو ایک ڈریم میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک نا ایسے بلڈنگ سی ہوتی ہے تو اس میں بیٹھ کے تو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور میں اس کے بعد بلڈنگ سے باہر جاتا ہوں اور سڑک کی اس طرف دجال ہوتا ہے۔ تو دجال مجھے کہتا ہے کہ قاسم مجھے پتہ ہے کہ تم اندر کیا باتیں کر رہے تھے اور کیا پلاننگز کر رہے تھے، مجھے سارا پتہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو ابھی یعنی لیول پاور 4 پہ نہیں پہنچا، تو یعنی اس پہ یعنی اس کو ابھی اتنی پاور ہے کہ یہ ہماری باتیں بھی سن سکتا ہے اندر، اور سارا کچھ کر سکتا ہے۔ اور بھی ڈریمز ہیں جس میں وہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی کہیں یعنی کسی بڑے عالم کے پاس جا رہے ہیں یا کسی اور کے پاس جا رہے ہیں ڈریم شیئر کرنے، تو دجال ادھر جا کے تو پہلے سے ہی ان کے دماغ کو نا پھیر دیتا ہے کہ وہ قاسم کے ڈریمز پہ بلیو ہی نہ کریں۔ تو اس طرح سے میں نے دیکھا ڈریم میں، اور دجال جو ہے نا وہ پوری کوشش کرتا ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے وہ کرتا رہے گا اپنی کوشش۔ کیا خواتین جنگوں میں شامل ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان آرمی میں فیمیلز بھی ملیں گی آپ کو، ایون جہاز اڑانے یہ جو جیٹ فائٹرز ہیں اس میں بھی فیمیلز پائلٹس آپ کو نظر آئیں گی۔ اور اگر آپ پرانی جنگیں دیکھیں مسلمانوں کی تو اس میں بھی خواتین جنگوں میں حصہ لیتی تھیں، جو زخمی ہو جاتے تھے یا اس طرح سے ان کو کھانا پینا۔ تو اور خواتین جو ہیں یہ آبادی کا تقریباً 50% حصہ ہوتے ہیں، تو اس یعنی ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا جو اسلام میں جو رتبہ ہے وہ ہمیں اس پہ یعنی ان کو اسی رتبے پہ رکھنا چاہیے۔ میرا سوال سبب وسیع کا اقرار سے پاکستان کے اسلامی سلامتی نظام صدر فلسطین کے مسلمانوں کی کیا مدد کر کے ان کے فلسطین کو پاکستان سے بہت قریب ہے؟ پاکستان کے اسلامی سلامتی نظام کے صدر وہ
دیکھیں جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے نا، جو بھی حکومت ہوتی ہے جو شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرتی ہے اور اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے، ایک بار جب ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے مڈل ایسٹ میں یا ادھر ادھر، وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے. پھر آپ بھول جائیں کہ مسلمان غزوہ ہند سے پہلے کچھ کر سکیں گے، کیونکہ جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے نا، ورلڈ وار 3 میں کہیں نہ کہیں دجال اس کی بیک میں ہوتا ہے. تو یعنی اب میں نے کچھ ڈریمز میں یہ بھی دیکھا ہے کہ دجال جو ہے نا وہ 2 بار آتا ہے. ایک بار جب اس کی پاور لیول جو ہوتا ہے نا وہ 2 ہوتا ہے یا اس طرح سے کچھ کم ہوتا ہے یا زیادہ، تو اس وقت آتا ہے، لیکن اس کو یعنی کانفیڈنس اتنا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ شاید میں یہ سارا کچھ جو ہے نا اس کو قابو کر لوں گا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن وہ نہیں ہو پاتا اور وہ اللہ کے حکم سے نا قید ہو جاتا ہے، اور قید بھی وہ کئی سال تک ہوتا ہے، اور اسی دوران وہ پیس ٹائم چلتا ہے جس دوران وہ دجال قید ہوتا ہے. پھر وہ اچانک باہر نکلتا ہے اپنے پورے لیول پاور 4 میں، اور پھر وہ تباہی مچاتا ہے. تو جو کوئی بھی حکومت ہوگی وہ بس اتنا کر سکتی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو نکال کے تو پاکستان لے آتی ہے، صرف یہ کر سکتے ہیں. باقی یہ بھول جائیں کہ کوئی مدد کر سکتے ہیں یا کچھ اور، کیونکہ جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے، ڈریم میں دیکھا ہے کہ پاکستان کو بچانا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. یعنی میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر ہولی پلیسز جو ہیں ہم مسلمانوں کی وہ ایک طرف ہو اور پاکستان ایک طرف ہو، تو جو مجھے ڈریم میں آیا کہ پاکستان کو بچانا ہے، کیونکہ اگر ہم نے پاکستان کو بچا لیا تو وہ جتنی بھی ڈسٹرکشن ہوگی مڈل ایسٹ میں، وہ ہم اللہ کے حکم سے دوبارہ جائیں گے اور وہاں پہ دوبارہ تعمیرات کر لیں گے. لیکن اگر ہم پاکستان کو ہی کھو بیٹھے تو پھر نہ وہ فوجیں رہیں گی، اور پھر جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اللہ معاف کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا بھی شاید نہ رہے کوئی. یعنی اس طرح سے میں نے دیکھا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جتنی امپورٹنٹ غزوہ بدر تھی نا مسلمانوں کے لیے، اتنی ہی امپورٹنٹ غزوہ ہند ہوگی. تبھی وہ جو میں نے دیکھا ہے ڈریمز میں کہ پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 70 کروڑ سے بھی اوپر چلی جاتی ہے، اس کی وہی ریزن ہوتی ہے کہ جو امپورٹنس آف پاکستان، یہ بہت مسلمانوں کو سمجھ آ جاتی ہے بات کہ ہم نے اس ملک کو ہر حال میں بچانا ہے. تبھی ہم جو ہے نا وہ دوبارہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اسلام ہے نا وہ پوری دنیا میں پھیلا سکیں گے، ورنہ ہم ایسا نہیں کر سکیں گے. جواب یہ دیا کہ کو خواب نہیں لکھا تھا، اور تقریباً 30 کے قریب انہوں نے قیامت کے دن قیامت کے منظر میں سارے اس کے بارے میں تو مجھے کوئی ڈریم نہیں آیا، لیکن جو پروفیٹس اور اینجلز ہیں اس میں جبرائیل علیہ السلام کو کافی بار دیکھا میں نے ڈریم میں، اور ایک بار میں نے دیکھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کافی اور فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن میں یعنی ان میں سے کسی کو ریکگنائز نہیں کر پاتا. اور جو اللہ کے نبی ہیں ان میں سے میں نے جو قیامت کے دن کے ڈریمز ہیں نا اس میں نے دیکھا ہے کہ میں سارے صحابہ اور سارے اللہ کے نبیوں سے ملتا ہوں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے عرش کے نیچے اس کی رحمت سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر مجھے بعد میں خیال آتا ہے کہ میں اللہ کے نبیوں سے اور صحابہ سے تو ملا ہی نہیں. تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کے سارے نبیوں سے ملا دیں اور سارے صحابہ سے بھی ملا دیں. تو وہ پھر سب سے ملاتے ہیں مجھے، اور میں ایک ایک کر کے سب سے ملتا ہوں. لیکن مجھے جب میں اٹھتا ہوں تو مجھے کچھ یاد نہیں رہتا کہ میں کس نبی سے ملا. بس مجھے اتنا یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اس طرح درجہ بدرجہ
موسیٰ علیہ السلام، باقی سارے سلیمان علیہ السلام اور ان کے امتی وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں ہوتا کہ سارے کون کون تھے۔ اور ایک ڈریم ہوتا ہے اس میں 30 اللہ کے نبی دیکھتا ہوں، اور ایک اور ڈریم ہوتا ہے اس میں بھی وہ سارے اللہ کے نبی آتے ہیں، لیکن بات میں پھر وہی کروں گا کہ وہ چہرہ میں نے صرف سلیمان علیہ السلام کا دیکھا ہے، اس کے علاوہ میں کسی کا چہرہ کلیئرلی نہیں دیکھ سکا ابھی تک۔ میرا نہیں خیال کہ ہم احتجاج کے علاوہ کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی تو مدد ہے ہی نہیں، تو اور اب جو مسلم ممالک ہیں ان کے لیڈرز ہیں وہ آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے، وہ تو بلکہ اسرائیل سے ریلیشنز اور سفارتی تعلقات پیدا کر رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ایسی سچویشن میں وہ کوئی احتجاج بھی کر سکیں گے، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس سچویشن میں، ان کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں فی الحال تو۔ اور یہ ہے کہ جو مجھے ڈریمز میں آیا تھا کہ ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کا صرف نام باقی رہ جائے گا، یعنی وہ کمپلیٹلی طور پہ انہوں نے یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ پہلے وہ غزہ پٹی کو ختم کر دیں گے، پھر وہ جو باقی فلسطین رہ جائے گا اس کو بھی ختم کر دیں گے یہ تو، اور ہم مسلمان بس دیکھتے رہیں گے اور ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کرتے رہیں گے بس۔ لیکن جو پریکٹیکلی ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میسیج ہے نا یہ ہم نے پوری امت کو پہنچانا ہے کہ ہم تک اللہ کی مدد اس لیے نہیں پہنچ رہی کہ ہم نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بالکل ہی بچانا چھوڑ دیا ہوا، یعنی ہم شرک کو شرک ہی نہیں سمجھ رہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان اندھیروں سے باہر نکلیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ آج فلسطین کی باری آئی ہوئی ہے، کل کو وہ عرب کنٹری میں کسی اور کی باری آئے گی، وہ پھر اور کسی کی، پھر کرتے کرتے پورا مڈل ایسٹ اس کی زرد میں آ جائے گا، پھر وہ بڑھتے بڑھتے پاکستان تک بھی آ جاتی ہے بات۔ لیکن پاکستان میں وہ اللہ کی رحمت سے وہ جو بات ہے وہ لوگ سمجھ چکے ہوتے ہیں اور اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کر چکے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پھر آ کے اللہ کی مدد آتی ہے، تو وہاں پہ پھر وہ کافروں کو شکست ہوتی ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ سٹارٹ ہوا نا تو یہ پھر غزوہ ہند کے بعد ہی مسلمانوں کی نہ کوئی آپ کہہ لیں تقدیر بدلے گی، اس سے پہلے تو جو مجھے ڈریمز میں آیا کہ بس ایک مشکل ختم ہوگی نہیں تو دوسری کوئی آفت آ جائے گی، اس طرح سے وہ جو ہے نا مسلمانوں کی حالت اسی طرح ہی رہے گی۔ تو وہی پھر میں نے وہ ڈریمز میں بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ پھر جو کہتے ہیں کہ جس طرح وہ یعنی وہ جو پاکستان میں حالات بدلے ہیں لوگوں کے تو ہمارے بھی بدلے جائیں، تو وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ انتظار کریں، ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ تو یعنی وہ بھی یعنی خواہش کرتے ہیں۔ اور ایک ڈریم میں تو میں نے ایون دیکھا ہے کہ لوگ مڈل ایسٹ سے آتے ہیں اور پروں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے آتے ہیں، یعنی جو جہاز کی جو پر ہے اندر سے تو فل ہوتا ہی ہے وہ جہاز، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو پروں کے ساتھ بھی باندھ لیتے ہیں، اور جب پاکستان پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ایٹ لیسٹ ہمارا گھر چلا گیا، ہماری فیملی چلی گئی، لیکن ہم تو پاکستان پہنچ گئے نا۔ تو یعنی اس طرح کی بھی میں نے سچویشن اپنے ڈریمز میں دیکھی ہے۔ پاکستان میں خوشحالی کتنے عرصے تک آئے گی یہ پاکستانیوں کے اوپر منحصر ہے کہ کب تک آئے گی، کیونکہ مجھے اللہ نے بس ایک چیز واضح طور پہ بتائی ہے، اور اللہ کے جب اللہ بات کرتا ہے، اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو اس میں بس وہ کرنا ہوتا ہے، آپشن بھی کوئی نہیں ہوتی کہ اچھا یہ نہیں تو یہ کر لو، نہیں۔ اللہ نے مجھے جب ڈریم شیئر کرنے کا کہا نا تو اللہ نے مجھے بس یہی کہا قاسم یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے،
یا پھر ان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہو۔ تو اسی طرح اگر ہم نے اپنی حالت بدلنی ہے نا تو ہمیں خود پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، یعنی ہمیں پہلے خود اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا ہوگا۔ جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے نہیں نہ بچائیں گے تب تک آپ بھول جائیں کہ اللہ کی کوئی مدد آئے گی۔ اور پھر ایک یعنی ابھی یہ ریسنٹ ڈریم ہے، اس میں میں کہتا ہوں کہ اگر ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے ملک کو پاک کر دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی کیسے اللہ مدد کرے گا؟ تو پھر اللہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ جو اللہ ہے نا وہ پاکستان کا جو آدھا میپ ہے نا اس کے نیچے تیل کے خزانے نکال دیتا ہے، اتنے خزانے ہوتے ہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ تو اگر ہم پوری دنیا میں بھی تقسیم کر دیں تو شاید تب بھی نہ ختم ہو، اتنے زیادہ ہیں۔ اور ابھی وہ صرف تیل کا ذخیرہ ہوتا ہے، اس میں جو باقی ذخائر ہیں وہ یعنی زمین سے، یعنی وہ جو ہم فصلیں اگاتے ہیں یا اور چیزیں ہیں وہ الگ ہیں۔ یہ صرف تیل اللہ دکھاتا ہے کہ میں اتنا نکال دوں گا کہ استعمال نہیں ہم کر پائیں گے، اس تیل کو اتنا زیادہ ہوگا۔ تو اور اس کے علاوہ پھر اگر آپ دیکھیں تو اتنے حکمران آئے اس ملک میں، سب نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ ملک جو ہے نا وہ ترقی کرے، لیکن وہ ترقی کرنے کی بجائے وہ الٹا ہم پستی میں چلتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر وہ ایک ایسا کیا عمل ہے کہ آج ہم نمازیں بھی زیادہ پڑھتے ہیں، قرآن بھی زیادہ پڑھا جاتا ہے، حج عمرہ بھی زیادہ کیا جاتا ہے، صدقہ خیرات بھی زیادہ کیا جاتا ہے، سارا کچھ پہلے سے زیادہ ہے، لیکن آخر کیا وجہ کہ ہم پھر بھی پستی میں چلے جا رہے ہیں؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اس گناہ کو جس کی کوئی معافی نہیں ہے اللہ کے ہاں، یعنی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کبھی، اس کو ہم نے سب سے یعنی گناہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا۔ ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یعنی ہماری ڈیکوریشن بڑھاتے ہیں، ہمارے سوسائٹیز کی حسن کو بڑھاتے ہیں، ہمارے گھر کی زینت کو بڑھاتے ہیں، تو یعنی ہم نے اس کو گناہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اور وہ گناہ وہ ہے جس کا اللہ کبھی ہمیں یعنی اس کو معاف ہی نہیں کرے گا۔ تو میں پھر یہی کہوں گا کہ جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو پاک نہیں نہ کریں گے، آپ بھول جائیں کوئی اللہ کی کوئی مدد آئے گی، اور بھول جائیں کہ کوئی ہمارے حالات بدلیں گے۔ اچھا، اب پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ الف لام میم۔ جی، اب یہ کہ میں ایک تو شروع سے ہی ویڈیوز بہت کم بناتا ہوں، یہ تو ابھی یہ میٹنگز کا سلسلہ شروع ہوا۔ اگر آپ دیکھیں اویس نصیر نے میرے پرانے انٹرویوز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو کلیئرلی طور پہ لگے گا کہ مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں ہو رہی ہے، یعنی ایون مجھے پتہ بھی ہوتا ہے چیز کا، لیکن میں ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہا ہوتا کہ میں کیسے ایکسپلین کروں۔ تو یہ بس اللہ نے سکھانا شروع کیا، پھر میں اب آپ لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے میں نے کبھی اپنے چینل پہ اس طرح سے فوکس نہیں کیا کہ میں اس طرح کی چیزیں شیئر کروں۔ بس لوگ پوچھ لیتے ہیں مجھ سے، جیسے فہد بھائی ہیں، عرفان بھائی آ جاتے ہیں، باقی سارے آ جاتے ہیں، تو وہ پھر میں ان سے یہ ڈریم شیئر کر لیتا ہوں، اور یہ پھر آگے ویڈیوز بنا کے تو اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے بیسیکلی ہوتا ہے۔ اب یہ بہت سارے ایسے آپ ڈریم سنیں گے جن کو میں نے یعنی ان کو بھی منع کیا تھا کہ شیئر نہیں کرنے، لیکن وہ انہوں نے شیئر کیے ہوئے ہیں، وہ بس انہوں نے لکھا ہوا کہ سیکرٹ ڈریمز ہیں اور یہ وہ، تو جس میں اویس نصیر نے بھی وہ ڈریمز شیئر کیے ہوئے ہیں۔ تو حالانکہ میں بس ان کو اس لیے شیئر کرتا تھا اور ان سے کہتا بھی تھا کہ یہ کسی سے شیئر نہیں کرنا ہے، لیکن وہ بس ان کے دلوں میں بھی کوئی بات نہیں نہ رہتی، خاص طور پہ یہ واحد بھائی جو ہیں ان کے۔ تو اب چونکہ وہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کبھی انشاءاللہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا عروج ہوگا جب دوبارہ زمین پر واپس آئیں گے؟
جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے امپورٹنٹ تو یہی ہوتا ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، تو جب وہ آتے ہیں تو آپ کہہ لیں کہ پہلا یا دوسرا کام وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ ان کی شادی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم مدینے میں آ جاتے ہیں اور مدینے میں ان کے ساتھ رہتے ہیں اور امن ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اور امن ہوتا ہے، اور ان میں نے دیکھا ہے ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ پھر چند سال بعد آپ کہہ لیں کہ 7 سال بعد ایک بیماری آتی ہے، اور وہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ بہت جلدی جو ہے نا وہ لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، تقریباً 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک جنازہ دفنا کے آئے ہیں تو وہ دوسرا جو جنازہ ہے نا وہ تیار ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے اور میں نے یہی رول دیکھا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر آئیں گے تو کیا وہ کوئی اپنے معجزات وغیرہ دکھائیں گے اس طریقے سے یا وہ پہلے جو انہوں نے دکھائے؟ معجزات میں پھر وہی کہوں گا کہ میں نے نہیں دیکھے فی الحال اپنے ڈریمز میں، جیسے باقی نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ویسے وہ گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب پیس ٹائم ہوتا ہے نا تو اس میں اللہ جو ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پہ اترنا ہے، تو اس وقت جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر وہاں پہ مسجد بھی بناتے ہیں، ان کے رہنے سہنے کے لیے ساری سہولتیں رکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو انہیں کوئی کسی قسم کی مشکل نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ نیکسٹ کوشچن، امن کے 7 سال جو جنگ عظیم کے بعد ہوں گے اس میں کیا اسرائیل کا وجود ہوگا؟ کیا اسرائیل بچے گا؟ نہیں، اسرائیل بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ہاں یہودی ہو سکتے ہیں کہیں چھپے رہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ دجال نے آنا ہے، تو اس انتظار میں چھپے بیٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کا تو وجود ختم ہو جاتا ہے۔ جب امریکہ اور رشیا ختم ہو گئے تو پھر اسرائیل تو پھر ختم ہوگا ہی انشاءاللہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، جنگ عظیم 4 سال چلے گی جس کا مقام مڈل ایسٹ ہوگا اور غزوہ ہند بھی اسی کا حصہ ہے، تو جنگ عظیم شروع ہونے کے کتنے عرصے بعد غزوہ ہند شروع ہوگی اور اس کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ مجھے پچھلے سال ڈریم آیا تھا کہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا وہ تقریباً 4 سال تک رہتی ہیں، اور اسی میں ہی غزوہ ہند ہوتی ہے، اور غزوہ ہند اینڈ میں تقریباً ہوتی ہے۔ اب کافر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مڈل ایسٹ سارا صاف کر لیا ہے، پیچھے صرف پاکستان بچا ہے، یا ادھر آپ دیکھ لیں تو انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی نا صاف کر لیں گے، اور واقعی وہ بہت بڑی فوج ہوتی ہے پورے ہندوستان میں، آپ کہہ لیں 100 ملک اگر میں کہوں تو وہ کم غلط نہیں ہوگا، اور بہت زیادہ وہ ان کے پاس اسلحہ، جہاز، سارا کچھ ہوتا ہے، اتنا کہ پاکستان میں جو رہ رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ایون جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی آپس میں بات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور بے شک انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی مدد سے جیتیں گے، اور اللہ نے ہمیں 3000 کالے رنگ کے جنگی جہاز بھی دیے ہوئے ہیں، جو 1000 جو ہیں وہ فضا میں اڑ رہے ہیں اور 2000 جو ہیں وہ سٹینڈ بائی پہ ہیں، تو انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ اور جو میں نے دیکھا ہے کہ غزوہ ہند سے پہلے جب شروع ہونی ہوتی ہے تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ میں تشریف لاتے ہیں، اور پریزنس ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ۔ تو
वर्ल्ड वार 3 का ही हिस्सा होती है गजवा हिंद, और गजवा हिंद मुसलमानों को जो पहली कामयाबी मिलती है वर्ल्ड वार 3 में, वो गजवा हिंद की सूरत में मिलती है। और गजवा हिंद मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी लंबी जंग चलती है, उसका फैसला जल्दी हो जाता है अल्लाह की रहमत से। और लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि जो गजवा हिंद है ना, उसमें भी हम सिर्फ अपने मुल्क को डिफेंड करते हैं, यानी वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं और हम सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन हम खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी रूल्स होते हैं जंगी कि किसी औरत पे या जिसने हाथ या असला नहीं उठाया उस पे, और जो ज़्यादा बुरे लोग हैं वो बच्चे, उन पे कुछ भी नहीं होता, और बहुत बड़ी तादाद में करोड़ों की तादाद में औरतें बच्चे और बुरे जो है ना वो बच जाते हैं। तो वो फिर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होती है ना उसको पैगाम भेजते हैं कि या तो आप हमें भी कत्ल कर दें, मार दें, या फिर हमें अपनी पनाह में ले लें। तो उस वक़्त की जो हुकूमत होती है ना वो फिर तब ऐलान करती है कि आप 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करें और उनको पनाह दें, और उसमें फिर वो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट उनकी अलाउंस भी उनको इशू करती है और सारा कुछ करती है। और गजवा हिंद के बाद ज़मीनें जो है ना वो मैंने देखा बहुत सस्ती हो जाती हैं। इवन एक ड्रीम में मैंने देखा है कि एक बंदा एक डीलर के पास जाता है और उससे 10 मरले की जगह खरीदता है, और वो पेमेंट जो है ना वो 50 पैसे का सिक्का उसको देता है डीलर को, और उसमें से भी उसको वो बकाया वापस करता है। तो ये नहीं, वो इतनी सस्ती ज़मीन हो जाती है गजवा हिंद। जाहिर सी बात है अल्लाह की मदद से पूरे हिंदुस्तान पे जब कब्ज़ा हो जाएगा तो फिर ज़मीन सस्ती हो जाएगी। लेकिन एक उसका सैड पॉइंट ये होता है कि बहुत, यानी जो मैं ड्रीम्स में देखता हूँ कि तकरीबन 80 करोड़ लोग होते हैं वो मारे जाते हैं। तो ये एक सैड पॉइंट होता है, और उसमें मैं कहता हूँ कि हमने ये जंग नहीं की, हमने सिर्फ अपना डिफेंस किया था और इन काफरों को ही मरने का शौक था, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मेरा मोहम्मद कासिम से सवाल ये कि मोहम्मद कासिम को जिस तरह उन्होंने बताया कि मेरे सपोर्ट करने वाले होंगे, और जिस तरह ट्रेन में हम जा रहे होते हैं वो वही लोग होंगे जो सपोर्ट करने वाले हैं, तो मेरा इससे क्वेश्चन ये कि क्या इनको अभी पता है कि उन सपोर्ट करने वाले लोगों के बारे में पता है कि वो कौन लोग होंगे, या वो उसी टाइम उनको बता देंगे? असल में ये जो ट्रेन वाले जितने भी ड्रीम्स हैं ना ये सारे पुराने हैं, यानी 2003 से 2005 के बीच में मैंने ये देखे हैं। तो ट्रेन में तो ये होता है कि सारे जानने वाले होते हैं, और वो लोग होते हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद मुझे यानी बताता है कि इनको पहाड़ में छुपाना है और इनको ही लेके तो ईसा अलैहिस्सलाम तक जाना है। और क़यामत के दिन मैदान हशर में भी वही लोग होते हैं साथ जो ट्रेन में होते हैं, और भी कुछ होते हैं। तो इससे तो यानी यही साबित होता है यानी कि ये कोई ऐसे लोग होंगे जो शुरू से लेके तो अल्लाह की रहमत से आखिर तक चलते हैं। तो और क़यामत के दिन जो मैंने देखा है वो खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हमसे आके तो मिलते हैं। तो चूंकि ये पुराने ड्रीम्स हैं तो उसमें मैं खुद उस ड्रीम में सोच रहा होता हूँ कि आखिर हमने ऐसा क्या काम किया है दुनिया में कि खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पहले मिलने से हमसे पहले मिल रहे हैं। तो और सबसे मिलते हैं बारी बारी, यानी ये नहीं होता कि यानी सबसे बारी बारी मिलते हैं। तो उस वक्त तो मुझे नहीं समझ लगी कि आखिर हम दुनिया में क्या ऐसा काम करते हैं। और जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू हुआ उससे पहले मुझे ड्रीम्स आए 2011 से 2013 तक मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आए कि जिसमें अल्लाह मुझे कहीं जाने का हुक्म देता है कि फलानी जगह जाना है तुमने।
اور میں وہاں پہ جا رہا ہوتا ہوں، راستے میں لوگ مجھے ملتے ہیں اور مجھے دیکھ کے پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ محمد قاسم ہیں نا. تو میں یعنی حیران ہوتا ہوں کہ ان کو میرے نام کا کیسے پتہ چلا. تو میں کہتا ہوں جی میں محمد قاسم ہوں. اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے کہیں جانے کا حکم دیا ہے، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں. تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ ساتھ آ جائیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا پتہ تھا کہ آپ ایک دن یہاں سے گزریں گے اور ہم آپ کا یہاں پہ انتظار کر رہے تھے. یہ وہ سوال تھے جو کبھی بھی میرے یعنی ان کا جواب نہیں ملا مجھے. تو جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے اور اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم جو ہاں میں نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو، تو اس سے پہلے اللہ کافی ڈریمز میں یہ بھی کہتا تھا کہ میں اپنے وعدے جو میں نے تیرے ساتھ کیے ہیں میں ان کو ضرور پورا کروں گا. اب مجھے بس یہ پتا تھا کہ یہ شاید میں سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے وعدے بس وہی ہیں کہ میری اس لڑکی سے شادی ہو جائے گی اور ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی. لیکن جب وہ چھوڑ کے چلی گئی تو پھر میں نے کہا پھر اللہ کے وعدے کون سے ہیں. پھر جب اللہ نے ڈریم شیئر کرنے کا حکم دیا تو تب پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیا یہ اللہ کے کہیں وہ وعدے تو نہیں ہیں جو اینڈ آف ٹائم سے سارا کچھ ہوتا ہے. یعنی وہ سارا ایک اگر میں سناؤں تو ایک ایسے جیسے وہ مووی کی کوئی شکل بن جاتی ہے کہ پہلے وہ پاکستان ترقی کرتا ہے، پھر امن آتا ہے، خوشحالی آتی ہے پوری دنیا میں، اور پھر اس کے بعد دجال آتا ہے، یاجوج ماجوج، عیسیٰ علیہ السلام، پھر ہم ٹرین پہ جاتے ہیں، پھر قیامت کے دن سے ریلیٹڈ جو ڈریم ہے اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملتے ہیں. تو وہ سارے پھر مجھے آیا کہ کہیں اللہ کے وعدے وہ نہ ہو اور میں کچھ اور سمجھ رہا تھا. تو اس طرح سے بس پھر جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو لوگ جو تھے وہ ڈریمز پہ بلیو کرنا شروع کرتے چلے گئے. تو پھر میرے ذہن میں اب آنا شروع ہو گیا، مجھے خود بھی کافی کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ شاید وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں ساتھ ہوں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈریم قیامت والے ڈریمز میں کہتا ہوں کہ ہم آخر ایسا کون سا کام کریں گے دنیا میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے ملیں گے. تو وہ یہ پھر شاید ہوگا کہ یہ جو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرنا، سارے فرقے ختم کرنا اور ایک پوری امت جو ہے نا وہ پھر سے ایک ہو جانا، اور جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل اسلام ہے وہ پھر سے پوری دنیا میں اللہ کی مدد سے پھیلانا. تو یہ شاید وہ کام ہے ہوں گے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے تو ہم سے پھر قیامت کے دن ملتے ہیں، اور یہ وہی اللہ کی رحمت سے لوگ ہوں گے انشاءاللہ. دیکھا نا کہ ہم ٹرین پہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے جا رہے ہیں تو وہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں. تو میں اللہ سے بہت ڈریمز میں نے کہا کہ اللہ ان کی تعداد تھوڑی سی زیادہ کر دے. تو اللہ نے ہمیشہ یہی کہا کہ نہیں قاسم تو بہت ہی تھوڑے لوگوں کو لے کے تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گا. تو مجھے نہیں تھا پتا کہ یار یہ کیا اللہ کیوں ایسے کہہ رہا ہے. لیکن جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو اکثر لوگوں نے، اگر آپ آج بھی دیکھ لیں نا تو آپ کو 99% کمنٹس جو ملیں گے نا وہ برے ملیں گے. یعنی صبر والے بھی نہیں ملیں گے کہ اچھا ہم صبر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. یعنی وہ 99 آپ کو برے ہی ملیں گے. تو وہاں سے میں نے اندازہ لگایا کہ شاید اس لیے اللہ کہہ رہا تھا کہ وہ بہت ہی کم لوگ جو ہے نا وہ جائیں گے. دوسرا آپ نے پوچھا کہ اللہ کیسے سکھاتا ہے. اب پہلے تو اللہ نے جو ہے نا وہ ایک چیز تھی جو میرے دماغ میں ڈالی کہ وہ یہ تھی کہ جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اجالوں میں چلا کرتے تھے. یعنی ایون اندھیروں سے بھی گزرتے تھے تو وہاں پہ وہ اجالے ہو جاتے تھے اللہ کی رحمت سے. اور ہم مسلمان کہاں اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. یعنی ہم آبادی میں دیکھیں تو 1.5 ارب سے زیادہ ہیں لیکن ہماری جو ویلیو وہ 0 ہے. تو ہر کیوں ہے؟ تو پھر یعنی میرے اندر ایک تجسس، ایک
چیز تھی وہ آنا شروع ہو گئی، اور پھر میں نے اللہ کو کہا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یعنی اللہ کا دوست بننا ہے۔ تو وہ ایک کہہ لیں کہ ایک جستجو، آپ کہہ لیں کہ ایک احساس کہہ لیں کہ ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو اب جیسے میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ وہ دجال جو ہے وہ ایک بڑا نیک انسان ہوتا ہے، اور اللہ مجھے کہتا ہے کہ تم بھی ویسے بن جاؤ، لیکن میں بن نہیں پاتا۔ تو اس کا مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آخر میں کیوں نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکا۔ ایون میں اپنے ایک ڈریم میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ تم بس مجھے ایک موقع اور دے دے، تو اگر میں اب بھی اپنی حالت نہ بدل سکا تو میں ہی پھر ایسا ہوں۔ تو پھر اللہ مجھے موقع دیتا ہے، جب اللہ مجھے موقع دیتا ہے نا تو پھر میں کہتا ہوں کہ اب کتنے یعنی کافی مہینے تک میں نے دیکھا کہ میں اللہ کو ڈریمز میں منا رہا ہوں لیکن اللہ مان نہیں رہا۔ تو وہ یعنی میرے لیے اتنا مشکل کام تھا نا، وہ ٹائم تھا کہ میں بس آپ کہہ لیں کہ ہر طرح سے نا میرے راستے بند ہو گئے۔ تو اب یہ وہ وقت تھا کہ جب میرے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈالی، اور وہ پھر میں نے اس پہ غور کیا، اور میں نے کہا کہ ہاں اگر میں یہ کام کروں تو اللہ میرے لیے ضرور راستے کھولے گا۔ اور وہ یہ تھا کہ میں نے کبھی زندگی میں نا اللہ کو رحمان کہہ کے نہیں تھا بلایا۔ تو 2007 میں نے پہلی بار اللہ کو نا رحمان کہہ کے بلایا۔ تو وہ ایک دعا تھی، جیسے وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس طرح کی وہ ایک دعا تھی۔ تو جو میں نے پھر اللہ سے مانگی، تو پھر ان اندھیروں میں آپ کہہ لیں کہ اللہ نے مجھے میرے خواب میں آیا، اور جب وہ خواب میں آیا تو مجھے یعنی فیل ہوا کہ یعنی اللہ جو ہے نا وہ رحمان بن کے آیا۔ تو اس میں پھر اللہ نے مجھے سکھایا، بتایا کہ قاسم جب تم کھانا کھایا کرو تو اپنے کھانے کی برتنوں کو انگلی سے چاٹ کے صاف کر لیا کرو، تو میں تمہارے لیے کوئی تدبیر کروں گا۔ تو جب اللہ نے ان اندھیروں میں مجھے یہ بتایا تو میں نے تو اس کو میرے لیے ایسے تھا جیسے سورج سے بھی کوئی بھرا یعنی روشنی، وہ میرے لیے ثابت ہوئی۔ میں نے پھر وہ عمل کیا بھی، تو وہ عمل میں نے کیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم اب میں تجھے علم سکھاؤں گا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ میں نے اتنی مشکلوں کے بعد اللہ کو یعنی اللہ راضی ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ اب جو اللہ کہے گا نا، چاہے کچھ بھی کہے، میں نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے ایک ڈریم میں اللہ سے کہا بھی کہ مجھے بس ایک موقع دے۔ تو وہ پھر میں کھانے کے برتنوں کو صاف بھی کرنا شروع ہو گیا، اور امی جو ہیں وہ نوٹ بھی کرنا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ نے مجھے کہا کہ جب تم چلا کرو تو زمین پہ اکڑ کر مت چلا کرو، سر کو جھکا کے چلا کرو۔ تو وہ بھی میں نے پھر کیا۔ تو پھر اسی میں وہ کینہ، بغض، غرور، تکبر سارا کچھ بیچ میں آیا۔ اب ایک ڈریم میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو میری ڈریم گرل ہوتی ہے اس نے یعنی 20 سال مجھے رگڑا لگایا ہوتا ہے۔ تو اب اللہ مجھے کہتا ہے، وہ میرے سامنے بیٹھی ہوتی ہے اور اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم تم اپنے اندر سے کینہ اور بغض جو ہے نا وہ نکال دو، یعنی اس سے ایسے بات کرو تم کہ اس نے تم سے کبھی کوئی برائی کی ہی نہیں ہے۔ تو پھر جب میں صبح اٹھا تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ کوئی اور مثال دینی تھی، تم نے وہ جس نے مجھے 20 سال رگڑا لگایا اسی کو کہہ رہا ہے کہ میں یعنی اس سے ایسے بات کروں کہ اس نے کبھی مجھے کبھی اس نے مجھ سے کوئی برائی ہی نہیں کی۔ تو پھر یعنی میں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہوا ہے اور کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ یا اللہ اگر تیری یہ مرضی ہے کہ میں اس سے بھی ایسے بات کروں تو میں انشاءاللہ ایسے ہی کروں گا۔ تو پھر میں نے واقعی کبھی یعنی اس سے اس کے کیا کبھی کسی کے خلاف کینہ اور بغض نہیں رکھا۔ ایون اگر آپ دیکھیں تو بڑے لوگوں نے میرے خلاف ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں اور سارا کچھ، جس میں وہ مفتی مینک بھی ہیں، بڑے بڑے اور بھی اسکالرز ہیں، لیکن
انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میرے دل میں ان کے خلاف کوئی کینہ بغض نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اللہ کو جو ہے نا وہ کینہ اور بغض پسند نہیں ہے۔ تو بس میں نے ایسے کیا کہ جیسے اب آپ دیکھیں کہ دنیا کی بہت بڑی سیلیبریٹی ہے، اب اس کا کوئی فین ہے، وہ کہتا ہے چاہتا ہے کہ میں اس کا دوست بن جاؤں، تو اس کے پاس جاتا ہے وہ سیلیبریٹی، اس کو کہے گا کہ ٹھیک ہے تم یہ کام کرو وہ چھوڑ دو تو تم میرے دوست بن جاؤ گے۔ تو میں نے بھی اللہ سے نا دوست بننا چاہ رہا تھا میں، کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں، تو اللہ نے پھر مجھے بتایا کہ یہ کام ہے، یہ کرو اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو میں تمہارا دوست بن جاؤں اور تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تو بس یہ ایک جستجو، ایک تجسس، ایک چاہت ہے دل میں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے بعد ہی میرے خیال سے کینہ، بغض، غرور، تکبر، ان چیزوں پہ ہم قابو پا سکتے ہیں۔ جب تک کہ اللہ کا جو پیار ہے، اللہ کو جو راضی کرنے کی ایک جستجو ہے وہ نہ دل میں ہو، یہ چیزیں میرا نہیں حال کے ہو سکیں گی۔ تو بس یہ اللہ کی رحمت سے ہی جو بھی ہے سب ہے، اور میں اپنے آپ کو پھر بھی ٹھیک نہیں کر سکا، اور میں بس جو پوچھتے ہیں تو میں یہ بس ان کو یہی کہتا ہوں کہ اگر اللہ رحمان نہ ہوتا نا تو میں آج یہاں نہ ہوتا، تو کیونکہ وہ جب میں نے اللہ کو رحمان کہہ کے بلایا نا تو اللہ نے مجھے بس یہ کہا کہ قاسم جب تو نے مجھے پہلی بار رحمان کہہ کے بلایا نا، پھر میں نے نہیں دیکھا کہ تو کون ہے، بس میں نے پھر یہ دیکھا کہ میرے بندے نے مجھے رحمان کہہ کے بلایا، اور اب مجھے یہ پروف کرنا اپنے بندے کو کہ میں واقعی رحمان۔ تو بس یہ چیز ہے کہ بس جو بھی ہے بس اللہ کی رحمت ہے، اور بے شک اللہ سب سے بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا۔